تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر سے دیکھو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے بھیجا تمام رسولوں کو، اپنے رسولوں کو بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ یعنی ان رسولوں کے ساتھ کیا؟ کتاب والمیزان اور شریعت، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتاب نازل کرنے کا مقصد جو ہے ثواب کمانا نہیں تھا، حصول ثواب اور ایصال ثواب نہیں تھا، عدل و قسط کا قیام تھا۔ وہ عدل و قسط کے قیام کے لیے پڑھو گے تو ہم ایڈیشنل ثواب دے ہی دیں گے، وہ ایڈیشنل معاملہ ہے۔ موبائل خریدو گے اس میں ٹارچ تم کو مل جائے گا، لیکن ٹارچ کے لیے موبائل مت خریدو 25,000 کا، وہ تو کال کے لیے خریدو، وہ گھڑی مل جائے گی تم کو، وہ ایڈیشنل ہے۔ ایک بولے کہ گھڑی کی ضرورت ہے، لاؤ ایک ایپل فون خرید لیتا ہوں، اور بے وقوف تم تو 2,000 میں ٹائٹینک تم کو 10,000 میں مل جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کتاب میں کیوں نازل کیا ہوں، کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، شریعت کیوں نازل کیا ہوں میں کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، ثواب لوٹنے کے لیے نہیں کہ ہر آیت میں 10 نیکی لیتے جاؤ، اور تراویح میں تیزی سے پڑھتے جاؤ، تیزی سے اسٹاک جمع کرتے جاؤ۔ مقصد سمجھو، کوئی بھی چیز کا مقصد مقصد مقصد۔ اب مقصد اگر جو ہے فوت ہوا تو سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں کئی مرتبہ اگزامپل دے چکا ہوں کہ کوئی بھی چیز کا کام کا مقصد اگر بتا دیجئے تو آپ لگیں کہ جو ہے سب سے زیادہ عقل مند انسان آپ ہیں، اور مقصد نہیں پتا ہے تو لگے سب سے بڑا پاگل ہے۔ چلیے ایک اگزامپل دے دیتا ہوں، ہارڈ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ صبح سویرے ایک گاؤں آتا تھا، سپوز بدلہ پور گاؤں آتا تھا، روڈ کے کنارے کنارے آتا تھا، ایک آدمی گڈھا کھودتا تھا، 10 فٹ پہ جو ہے گڈھا کھود رہا، یہاں پر گڈھا کھودا، پھر 10 فٹ پہ گڈھا کھودا، پھر کھودا۔ دوسرا اس کا ساتھی آتا تھا، وہ گڈھا میں مٹی بھر دیتا تھا، پھر برابر لیول کر دیتا تھا، اور ایسے ہی کرتے چلا جا رہا تھا۔ وہاں سے شروع ہوا اسٹیشن سے، 10 گڈھا کھودا، اس نے پیچھے سے آگے بھر دیا۔ آپ بدلہ پور کے لڑکے تو چھوڑنے والے نہیں کہ دونوں پاگل کہاں سے آگے کی گڈھا کھودتے ہیں پھر بھر دیتے ہیں، کھودتے ہیں بھر دیتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ تو ٹائم ویسٹ آف ٹائم ہے، ٹیلنٹ ہے سب۔ تو لوگوں کو رہا نہیں کہ لاؤ دونوں پاگل کو پوچھتے ہی ہیں کہ جب تم کھودتا تو اس کو بھر کیوں دیتا بھائی، یا پھر بھرتا تو اس کو منع کیوں نہیں کرتا؟ پھر دونوں ساتھ گلے میں گلے ہاتھ ڈال کے جاتا بھی ایک ہی بائک پہ۔ تو پکڑ کے ادھر سنو، کیا ہے تمہارا چلا ہوا ڈیلی کا، تم لوگ آتا روڈ کے کنارے کنارے گڈھا کھودتا بھر دیتا؟ تو اس نے کہا اچھا بتائیں آپ کو، معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ سروینٹ 4 لوگ ہیں ہم لوگ، ایک کی ذمہ داری ہے گڈھا کھودنے کی، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس گڈھے کو پھر جو ہے مٹی سے اچھے سے بھر دینے کی، برابر کر دینے کی، اور تیسرا میرا ایک دوست ہے، اس کی ذمہ داری ہے پودا لگانے کی، اور چوتھا کہ ایک ذمہ داری ہے اس کے پانی ڈالنے کی۔ اب وہ بیوقوف جو سرکاری نوکری پا گیا ہے، مست سیلری اٹھاتا ہے لیکن کام پہ نہیں آتا ہے۔ ہم لوگ تو سیلری لیتے ہیں تو حلال کھاتے ہیں، تو ہم لوگ اپنا جاب پورا کر دیتے ہیں کہ میرا کام گڈھا کھودنا، گڈھا کھود دیے، اس کا کام ہے کہ اس کو برابر کر دینا، لیول کر دینا تاکہ پودا لگ سکے اس میں، تو وہ پودے برابر کر۔ اب وہ دونوں نہیں آتا ہے، تو آپ بولیے کہ ہم لوگ بھی کام چھوڑ دیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، سیلری تو اسی کا لیتے ہیں نا۔ تو اب جو لڑکے جو ہے 10 دن سے دیکھ دیکھ کر کے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے کر رہے تھے، اتنا جو ہے سوار ہوا کہ کہا کہ لاؤ پوچھ ہی لیتے ہیں ان دونوں کو کیا کر رہا ہے یہ پاگل پن۔ ان دونوں نے خالی اپنا کام کا مقصد واضح کیا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، تو سارے لڑکوں کو شرمندگی ہوئی کہ نہیں، اس سے زیادہ تو ایماندار کوئی ہے ہی نہیں بھائی، اتنا زیادہ آنیسٹ تو میں انسان دیکھا ہی نہیں، ایک دن بھی ناغہ نہیں کر رہا ہے اور اپنا کام بالکل پرفیکٹ کر رہا ہے، صبح آتا ہے شام تک جتنا گڈھا ہوتا ہے کھودتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ مقصد کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، تو یہ کتاب کو بھیجنے کا، شریعت کو بھیجنے کا، میزان کو بھیجنے کا، یہ مقصد تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ صرف تلاوت کر کے جو ثواب لینا رہتا تو صرف سورہ فاتحہ کافی تھی، اس میں تو غلطی کا بھی امکان نہیں رہتا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سنا دیتے، سب لوگ جو 7 آیت کو ریپیٹ کرتے رہتے، ثواب اتنا برابر ملتا رہتا۔ تو پھر پورا قرآن جو ہے ناظرہ کر کے چشمہ لگا کے کیا ضرورت تھی؟ کتنا اٹک اٹک کے پڑھنا پڑتا ہے، کتنا مشکل رہتا۔ صرف سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ 7 آیت نازل کر دیتا، اور قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھیں گے تو اتنا ہی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو پھر جو ہے 114 سورتیں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، 23 سال نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 4-5 سورہ بھی نازل کر دیتا، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ فاتحہ، یہ سب بس تلاوت کرو۔ میں جیسے نل قرآن جیسے یا نورانی قاعدہ چھوٹا سا رہتا ہے، یا تجوید کی کتاب رہتی ہے 4-5 سبق، اسی کو جو ہے ڈیلی ریپیٹ کیجیے، مان ثواب لوٹیجیے، اتنا لوٹنا۔
روزانہ ختم کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ تھوڑا اتنا بھی تم لوگ غور نہیں کرتے, تھوڑا دماغ نہیں لگاتے, خالی دھندا مندہ میں اتنا دماغ چلتا, تمہارا اس میں نہیں چلتا دماغ کہ ہم نے جو ہے رسول کیوں بھیجے, ہم نے جو ہے ان کے ساتھ بینات کیوں بھیجے, کتاب کیوں بھیجے, شریعت میزان کیوں اتارے, نہیں سمجھ میں آتا, لو ہم بول دیتے ہیں. اب اس کے بعد تو یہ نہیں بولو گے نا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا. اب پھر سے سنیے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو سکے. اب یہ عدل و قسط کا نظام جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا. 3 تو گوشے ایسے ہیں نا کہ کوئی نہیں دے سکتا, کتنا بھی ٹرائی کر لیں. خاص طور سے عورت اور مرد کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے, پھر لیبر اور مالک کے جو ہے حقوق و فرائض کیا ہوں گے, اور حکمراں طبقہ اور جو ہے عوام الناس کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے. کوئی بنا ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ آپ کسی کیٹیگری میں فال کریں گے دوسرے کو ایکسپلائٹ کریں گے. تو کل جو سورہ رحمان پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کائنات کا نظام کیوں ٹکا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پر میزان عدل نافذ ہے, بیلنسنگ ہے پورا, ہر کام اپنے سسٹم پہ ہو رہا, ہر چیز ایک دوسرے کو کھینچے ہوئی ہے. وہاں ذرا سا ڈسٹرب کرے پورا کرہ ٹکرا جائے گا. یہی حال تمہارے بھی جو ہے اجتماعی نظام کا ہے. حقوق و فرائض کا ایک جال ہے جو ہم لوگ جو ہے گھرے ہوئے ہیں. ہر آدمی, کوئی کسی کا بیٹا ہے, کسی کا شوہر ہے, کسی کا پوتا ہے, کسی کا کچھ ہے, کسی کا بھائی ہے, اتنے حقوق و فرائض. اب دیکھیں میں ایک مرتبہ لیکچر ریکارڈ کرا رہا تھا, کوشش کر رہا تھا کہ حقوق و فرائض پہ ریکارڈ کراؤں, تو 25-30 ٹاپک بن گئے تھے. شوہر کے حقوق, بیوی کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, مہمانوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بھائیوں کے حقوق, اتنے حقوق و فرائض کو ٹیکل کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک میں نظام دیتا ہوں. تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ دیا ہوں کس لیے, وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو سکے. اب یہ ہے کہ عدل و قسط پر قائم کیسے کریں, کیونکہ دنیا میں کوئی جگہ تو خالی ہے نہیں جہاں پہ جو کوئی نہ کوئی جو ہے اس نظام کو کیپچر نہ کیا ہو, اور ہم آئیں کہیں گے بھائی خالی کر دیجئے. یہ تو جو ہے اقتدار کا نشاط اتنا جو ہے خراب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے لیے مسجد نہ خالی کرے. آپ کہیے کہ بھائی آپ جو ہے مسجد کو صحیح سے نہیں سنبھال پا رہے ہیں, لائیے میں زیادہ بڑا اللہ والا ہوں, میں مسجد کا متولی بن جاتا ہوں. اللہ ہی کے گھر کو بنانا ہے, سنوارنا ہے, خدمت کرنا ہے, اور میں آپ جو ہے اگر 100 روپے خرچ کرتا ہے میں تو 200 کروں گا, لیکن مجھے متولی بنا دیجیے, دے دے گا آسانی سے. تو کوئی مسجد نہیں حوالے کرے گا تو یہ پورے ملک کیسے حوالے کر دے گا آپ کو. تو آپ شکوہ کریں گے کہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس شریعت ہے, کتاب ہے, لیکن کہیں کوئی جگہ خالی تو نہیں نا, جو ہے وہ پاور میں ہے, اور ہم جو ہیں وہ تو ابھی نئے لوگ ہیں. ٹھیک, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جو ہے وہ لوگ خالی نہیں کرتے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو بات ہی سمجھایا جائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام سب سے برحق نظام ہے, اس میں سب لوگوں کو حقوق و فرائض بالکل اچھے سے دیا گیا ہے. اگر مان گئے تو ٹھیک ہے, اور نہیں مانے تو پھر ہم صرف کتاب نہیں نازل کیے ہیں, ہم لوہا بھی نازل کیے ہیں. اس سے زیادہ اریاں بات نہیں ہے کہیں پہ. وانزلنا الحدید, اور ہم لوہا بھی تو پیدا کیے ہیں, فیہ باس شدید, جس میں جنگ کی شدید طاقت ہے, ومنافع للناس, اور لوگوں کے لیے دوسرے بھی فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا لوہا کا پرائم پرپس کیا ہے, عدل قسط کے قیام کے لیے اس کا جو ہے اگر ناگزیر ضرورت پڑ جائے تو اس کا قیام ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر جو ہے وہ عدل و قسط قائم ہو جائے اور لوہا بچ جائے تو تم توا بنا لو, روٹی سیک لو, اور یا گرل لگا لو, کھڑکی صرف کر لو, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن پرائم مقصد کیا, کیوں میں لوہا نازل کیا ہوں, تاکہ جو باتوں کے بھوت لات سے مانیں گے تو ان کے لوہے کی طاقت استعمال کرو. وہ میدان میں لے کے کیا آئیں گے, تلوار لے کے آئیں گے, تم بھی لے کے آ جاؤ. اس کے بیکنگ میں کون ہے, شیطان ہے. تمہارے بیکنگ میں کون ہے, رحمان ہے. کون جیتے گا؟ سورہ حدید کے جو ہے ابتدائی چھیات پڑھے نا, اصل بادشاہ کون ہے, کس کے ذریعے سے پتہ ہلتا ہے, تو وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے. تو تم کو پرابلم کیا ہے, آؤ تو ایک مرتبہ میدان میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, ہم نے صرف کتاب نازل نہیں کی ہے, ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے جس میں شدید قوت ہے جنگی, اور ومنافع للناس, اور لوگوں کے دوسرے بھی فائدے ہیں.
لیکن یہ جنگ میں اتارنا کیوں چاہتا اللہ تعالیٰ؟ جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے ابو جہل وغیرہ کیوں نہیں مروا دیتا؟ نہیں، کیوں؟ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے غیب میں ہونے کے باوجود، کہ بن دیکھے خدا پر جو ہے بھروسہ کر کے کون میدان باندھا۔ تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے نام پر کون میدان میں آیا، ہم پر کس کو بھروسہ تھا، وہ امتحان لینا چاہتا ہے، اسی لیے یہ سچویشن بنایا ہے۔ تو یہ پورا فلسفہ پھر امتحان سے جڑ جاتا ہے کہ نہیں جڑ جاتا ہے؟ تو یہ اصل اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ خود قوی ہے، عزیز ہے، اگر چاہے تو آنے واحد میں کر دے، جیسے ابو جہل سب کو کر دیا تھا، فرعون کو، نمرود وغیرہ کو، تو ابو جہل بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر امتحان لینا چاہتا تھا۔ تو یہ جو ہے آیت نمبر 25 میں جو مضمون چڑھ رہا تھا وہ یہاں پر کلیئر ہوا کہ دیکھو تمہارا جو ذہن بنایا جا رہا تھا خرچ کرو، یہ کرو، صاحب یہ ٹارگٹ پانے کے لیے کہ عدل و قسط کا قیام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہے شریعت کی شکل میں جو مبنی بر عدل ہے، لیکن کوئی بھی آدمی جگہ چھوڑے گا نہیں، خالی اسپیس دے گا نہیں، تو وہ میدان میں آ جائے گا تلوار لے کر کے۔ تو تم بھی آ جانا لے کر کے، بدر میں وہ آئیں گے تو بھی آ جانا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس ان کے پاس 1000 رہیں گے، تمہارا 313 رہیں گے، وہ کمی ہم فرشتوں سے پورے کر دیں گے، لیکن آؤ تو صحیح، تب تو اب چیک ہوگا کہ تمہارے اندر بلیو ہے یا نہیں ہے، ورنہ تو جو ہے گھر میں تو بڑی بڑی بات ہے کوئی بھی کرے گا، کیسے چیک ہوگا؟ ہو از ہو، واٹ از واٹ، یہ چیک بھی تو ہونا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات ہم کو نوازنا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر جو ہے بدر کا میدان نہیں ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سامنے آتی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سامنے آتی، آپ زیادہ کا تو بہت اچھے انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میدان سجایا، سچویشن کریٹ کیا، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری تھی، شجاعت تھی، ایمان تھا، کانفیڈنس تھا، وہ سامنے آیا، اس کے بیس پہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو نام دیا اور آخرت میں جو دے گا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نوازنا چاہتا ہوں اس لیے امتحان لیتا ہوں، کیونکہ امتحان کے بعد ہی جو ہے، اور جتنا بڑا امتحان اتنا ہارڈ امتحان انعام کے ساتھ۔ اگر یو پی ایس سی کا اگر سرٹیفکیٹ چاہیے تو ایسے ہی امتحان ہوگا، ڈاکٹری کے جو سرٹیفکیٹ چاہیے تو ویسے ہی امتحان ہوگا، اور گریجویشن کی چاہیے تو